اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر ہم ایک نیا ٹاپک لے کے آپ کے پاس فیملی ریلیشنز اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ پہ میں حاضر ہوئی ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ کبھی کبھار کوئی ایسا ٹاپک سامنے آتا ہے کہ جس کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں، یہ اس پہ بات کرنی بہت ضروری ہے۔ تو آج کا ٹاپک بالکل ویسا ہی ہے کہ جس پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بات کرنی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ ٹاپک ہے جھگڑے پہ۔ جیسے ہمارے گھروں میں ہمارے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگر کسی بات پہ کوئی جھگڑا ہو جائے تو ہوتا ہے ایسا، یہ نیچرل ہے کہ ہو جاتا ہے ٹینڈنسی۔ تو میں یہ سوچتی تھی یہ ٹینڈنسی تو ہے ہیومن نیچر میں، لیکن پھر جب میں نے کل سورہ کہف پڑھی تو تب ایک دم سے حیران رہ گئی کہ میں مونٹیسری کی اس سے ریلیٹ کر رہی تھی ایک سائیکالوجی کے کانسیپٹ سے، اور یہ بالکل موجود ہے۔ تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 54 ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں یقیناً لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں طرح طرح سے بیان کر دی ہیں، مگر انسان ہمیشہ سے سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ تو یہ تو دے دیا اللہ نے قرآن میں کہ مطلب وہ طرح طرح سے مثالوں سے بتاتا ہے، لیکن پھر بھی انسان ہمیشہ سے جھگڑا کرنے والا ہے۔ تو اس پہ جب میں نے کہا کہ یہ ہے موجود، تو پھر ڈیفینیٹلی ہمیں کچھ ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور کیا ایسی سچویشن ہو یا کیا ہماری اندر کی فیلنگز ہوں کہ جب ہم اس کو کنٹرول کر سکیں نا اپنے جھگڑے کو، اور کہیں نہ کہیں تو سٹاپ لائیں۔ تو وہ پھر ذہن میں لاتے ہوئے پھر جب اور چیزیں نکلی تو اللہ نے ایسی مدد کری کہ اللہ پھر جواب دیتا ہی گیا ایک کے بعد ایک حل نکلتا گیا، اور کچھ اچھے لوگوں سے بات ہوئی۔ تو میں شیئر کرنے جا رہی ہوں آج آپ کے لیے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، اگر ہم ایک گھر میں رہتے ہیں، اگر دو لوگ ایک رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ہم سے، اور یہ کہ وہ کن چیزوں سے ہم سے خوش ہوتا ہے، یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث شریف سے ہمیں کیا بتایا کہ ہم کس طریقے سے اس جھگڑے کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو اس پہ تھوڑی بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو لیٹ سے دو لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں، اور ہمیں پتہ ہے کہ کسی ایک کی غلطی ہے، دکھ بھی رہا ہوتا ہے، پتہ بھی چل رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت غصہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ ہم اندازہ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ کہاں سے کس طرح سے کس بحث کو ختم کریں، اور ہمیں ہوتا ہے کہ نہیں، ہم نے بھی بتانی ہے اپنی بات، ہم نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو بتانا ہے۔ تو اس پہ ایک چھوٹی سی بات مجھے ہمیشہ یاد آتی ہے اپنی مدر ان لاء کی۔ میں ہمیشہ ان کی اگزامپل اس لیے کوٹ کرتی ہوں کیونکہ میں نے ان سے ایک کہتے ہیں نا وہ پریکٹسنگ والی بات، وہ پریکٹس کرتی ہیں یہ چیزیں، اور میں نے ان سے یہ بات سیکھی ہے کہ دیکھو، جس وقت غصہ آ رہا ہوا کرے ہسبینڈ کو، تو اس وقت خاموش ہو جایا کرو جس وقت غصہ آ رہا ہے، اور پھر بے شک بعد میں جب ٹھنڈا ٹائم ہو تو پھر اس کے بعد اپنی بات کو بتاؤ، منواؤ اچھے طریقے سے۔ تو آپ ٹھنڈے ٹائم میں بات کرو گے تو اگلا آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ بھی کرے گا، اور یہ بات 100% ٹھیک ہے، ہمیشہ ورک کرتی ہے کہ آپ اس وقت چھوڑ دیں جب جھگڑا ہو رہا ہے، آپ خاموشی اختیار کر لیں، اور بعد میں کسی ٹائم پہ اچھے پرائے میں آ کے بتائیں کہ اچھا ایسے نہیں، ایسے میں کہنا چاہ رہی تھی، لیکن پھر بھی جیسا آپ دیکھ رہے ہیں اس کو تو چلیں ایسا ہی کر لیتے ہیں۔ تو پھر اگلا بھی کہتا ہے کہ ہاں یہ بات تو ہے، کیونکہ اس وقت پھر وہ غصے کی نوعیت نہیں ہوتی اور وہ جھگڑے کی سچویشن نہیں ہوتی، تو پھر وہ بھی ریئلائز کرتا ہے اگلا بندہ کہ ہاں ایسا تو ہے۔ تو اب میں ہمیشہ امی سے کہتی ہوں یہ تو میجک ٹرک ہے کسی بھی میاں بیوی کے درمیان، یہ میجک ٹرک ہے کہ جو خاموشی اختیار کر لے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک حدیث میں اس کے لیے بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا، اب یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ جھگڑا دوسری پارٹی کی طرف سے، کبھی میری طرف سے بھی ہو سکتا ہے، کبھی ان کی طرف سے، تو اپنی غلطی کو مانتے ہوئے، اور زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ وہ بہل کرتے ہیں ماننے میں کہ ہاں کوئی بات نہیں، تو زیادہ ثواب لے جاتے ہیں۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ اس حدیث کو ہم فالو کریں تو ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر جس شخص نے حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا اور اپنے حق ودڈرا کر لیا، میں اس کے ساتھ جنت کے بیچ میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں، اور وہ جو گھر اور جنت کے بیچ میں وہ جو جنت ہے وہ عدن ہے۔
تو اس کے اندر گھر کی ضمانت مل جائے تو کیا ہی بات ہے. تو اب سے ہم اپنی شروعات کرتے ہیں دوبارہ سے اور کہتے ہیں کہ نہیں اب ہم خیال کریں گے، چاہے میاں بیوی کا جھگڑا ہو، چاہے بہن بھائی کا جھگڑا ہو، کیونکہ بہن بھائیوں کے جھگڑے بھی کبھی کبھار بہت سیویئر ہو جاتے ہیں. کبھی کبھار اپنے حق کو چھوڑ دو، اگر کیا ہوا تو جائیداد کے مسئلے ہوتے ہیں، اور اگر کہہ دیں پیچھے ہٹ جائیں کہ چلو بھائی کسی کے 2 ہی بہن بھائی ہوتے ہیں تو کہہ دیں کہ چلو کوئی بات نہیں، اس سے جھگڑا تو ختم ہوگا، اگر میں پیچھے ہٹ گیا اپنے حق سے تو جھگڑا ختم ہو جائے گا. حالانکہ بہت مشکل بات ہے، یہ واقعی میں بہت مشکل بات ہے کہنا، لیکن کرنا اس سے بھی زیادہ بہت مشکل بات ہے. لیکن جو لوگ کر جاتے ہیں نا تو پھر اس کو تو جنت مل جاتی ہے نا. اس کو دنیا کی چیزوں سے کیا مطلب، پھر اس کو دنیا میں کیا مل رہا ہے کیا نہیں مل رہا. اس نے رشتے بچا لیے. ایک بھائی ہے کسی کا اور اس سے وہ نہ ملے یہ سوچ کے کہ اس نے تو میرا حق مارا ہے. ٹھیک ہے اس نے حق مارا ہے، لیکن آپ حق پہ رہتے ہوئے اگر اس حق کو اس وقت اس کو چھوڑ دیں، اس جھگڑے کو، اور پھر ملتے رہیں تو پوری زندگی ایک رشتے کی خوبصورتی میں بندھے تو رہیں گے، ایک دوسرے کا سہارا تو بنیں گے. اور یہ ہم سب کو چاہیے، ہمیں رشتے ہم سب چاہتے ہیں. کون چاہتا ہے اپنے رشتوں کو چھوڑنا؟ کون چاہتا ہے بہن بھائیوں کو چھوڑنا؟ کون چاہتا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا رہے؟ کون چاہتا ہے کہ گھر میں بزرگ ہیں ان سے جھگڑا ہوتا رہے؟ تو حق بات پہ ہوتے ہوئے اگر خاموشی اختیار کر لیں اور پیچھے ہٹ جائیں کچھ وقت کے لیے تو آپ سوچیں اس کا ریوارڈ کتنا ہے. وہ مل جاتا ہے آپ کو، اور دکھتا بھی ہے، نظر بھی آتا ہے. تو ایک طریقے سے میں کہتی ہوں ایک ریوارڈ ہوتا ہے. پھر آپ کے الفاظ بڑے معنی رکھتے ہیں کہ آپ اس وقت کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اور بہت سوچ کے الفاظ نکالا کریں منہ سے. کہ ایک تو خاموشی تو ہے ہی ہے، لیکن اگر آپ کو کچھ کہنا پڑے تو آپ بہت سوچ کے الفاظ کہیں. میں ایک اور ٹپ آپ کو بتا سکتی ہوں جو میاں بیوی کے درمیان ہے، کہ جیسے ہوتا ہے کہ عورتیں بولتی ہیں زیادہ، کبھی میں بھی بول جاتی ہوں، ایسا نہیں ہے. تو الفاظوں کا استعمال اگر سامنے والے بندے کا اچھا ہوگا تو خود بخود غصہ بھی چلا جائے گا. تو میرا ہسبینڈ اکثر مجھ سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم پہ غصہ سوٹ نہیں کرتا. تو یقین جانے جتنا بھی غصہ ہونا وہ سب چلا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص آپ کو ہمیشہ آئیڈیلائز ہی ایسے کرتا ہے کہ یہ غصہ کرتا ہی نہیں یہ شخص، دوسرا شخص، اور تو وہ ختم ہو جاتا ہے. اور وہ پیشنس ایسا ڈیولپ ہوتا ہے آپ کے اندر کہ آپ پھر کسی سے بھی وہ چیز نہیں ہوتی، پھر آپ کو کسی کو بھی نہیں شو کرنے کی ضرورت پڑتی. میرے سے اکثر میری جو ٹرینی ٹیچرز ہیں جو کہ ٹریننگ لیتی ہیں وہ مجھ سے یہ پوچھتی ہیں کہ آپ کلاس روم میں غصے کو کیسے کنٹرول کرتی ہیں. تو دیز آر دا ٹپس کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ پریکٹس کرتے ہیں اس کو کہ کیسے آپ نے صبر کرنا ہے، کیسے آپ نے صبر کرنا ہے. کوئی بات سننی ہے نا تو سنیں پہلے اچھے سے، بولنے سے پہلے. تو کلاس روم انوائرمنٹ بھی بالکل ویسا ہی ہے. ایک گائیڈ ہے جو کہ میں کہتی ہوں گائیڈ ایک امیر کی طرح ہوتی ہے، ایک ہسبینڈ کی طرح ہوتی ہے. ایک ہسبینڈ کی طرح ہوتا ہے مین ٹیچر، لیڈ ٹیچر ایک ہسبینڈ کی طرح ہوتا ہے. اس کی اتھارٹی ہوتی ہے کلاس روم میں. پھر اس کی اسسٹنٹس ہوتی ہیں. تو جو اسسٹنٹس ہوتی ہیں ان سے وہ کام لیتا ہے. کبھی وہ اسسٹنٹس نندے ہو سکتی، کبھی وہ ساس ہو سکتی ہے، کبھی وہ بہن ہو سکتے ہیں، کبھی بھائی ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے مل کے فیملی کو چلانا. اور کبھی کبھار وہ سیکنڈ یا تھرڈ وائف بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک گھر ہے، گھر کا نظام ہے جو کہ امیر چلاتا ہے یا سینٹرل گائیڈ چلاتی ہے، جسے میں کہتی ہوں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں. اب اس نے گائیڈ نے اپنی چلانی ہے، یہ ایک نظام چلانا ہے. تو وہی لوگ اچھا چلا سکتے ہیں جو بیلنس رکھیں اور خود بھی شامل ہوں کام میں اور ساتھ دیں، مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں. تو پھر اگلے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں جب یہ ہمارا اتنا خیال کرتا ہے تو ہمیں بھی ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے، یا گائیڈ کو. تو شوہر کی حیثیت بالکل ایسی ہی ہے. آپ رسپیکٹ دیں، آپ کو رسپیکٹ ملے گی. وہ رسپیکٹ دیں گے تو آگے سے رسپیکٹ ملے گی. اور آپ کو رینک ہائر رکھنا ہے کیونکہ یہ ایک نظام ہے اللہ کی طرف سے. ایک رینک ہائر ہے ڈیفینیٹلی ان کا. تو اگر ہم سب اس چیز کو مان لیں اور ایک دوسرے کے شوز میں جا کر محسوس کر کے دیکھیں تو ہمیں اگلے کی بھی تکلیف پتہ چلے گی. یعنی کہ اگر بہن بھائی کے بارے میں یہ سوچ لے کہ اس کی کیا تکلیف ہے تو اس کے شوز میں جا کر سوچے، تصور کرے کہ ہاں بھائی آج یہ کہہ رہا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو یقیناً اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی. کیونکہ اگر میری طبیعت ٹھیک نہیں ہو تو میرا بھی دل نہیں کر رہا ہوتا کہ میں کہیں نکلوں. تو میں شکایت ہی نہیں کروں گی، اور میں فون پہ یہی نہیں کہوں گی کہ بھائی تم نے تو وعدہ کیا تھا پھر بھی تم نہیں آیا اور تم اب بہانہ کر رہے ہو.
پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ میں یہ کہوں گی کہ پلیز اپنا خیال رکھنا، کیونکہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم بلکہ اور ریسٹ کرو۔ تو آپ کے الفاظ بہت معنی رکھتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی دوست ہمیں کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بہت دن ہو گئے، تم نے مجھے یاد ہی نہیں کیا۔ دیکھو تم مجھے یاد ہی نہیں رکھتے، میں خود کال کرتا ہوں تمہیں، تب تمہیں پتہ چلتا ہے کہ میں بھی موجود ہوں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ گلٹی فیل کرتے ہیں، یہ چیز سے نکالیں، کیونکہ رشتے میں یہ دوری لاتی ہے۔ تو آپ اس کی جگہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو دوسرا بندہ پہلے سے یہ کہہ دے جو جس کو کال کی، کہ دیکھو دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، میں کتنے دنوں سے انتظار کر رہی تھی کہ تم سے کال کر کے بات کروں، اور تمہاری کال اچانک سے آ گئی۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جہاں سے کٹتا ہے نا تعلق، وہیں سے پھر جڑ جاتا ہے، اور پھر اور خوشی سے بندہ بات کرتا ہے کہ واقعی میں بھی یہی سوچ رہا تھا، وہ بھی یہی سوچ رہا تھا، اور دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ تو دیکھو میں نے آج اسے کال کری اور اس نے میرا احساس کر لیا۔ تو نہ دوستیاں چھوٹتی ہیں، جہاں سے گیپ آتا ہے وہیں سے شروع ہو جاتا ہے، اور نہ ہی رشتے چھوٹتے ہیں، نہ ہی کسی کو برا لگتا ہے۔ تو اپنے الفاظوں کا استعمال بہت سوچ سمجھ کے کیا کریں، اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کے کیا کریں کہ اگر میں نے کوئی ایسی بات بولی جو مجھے بری لگ سکتی ہے، تو میں ڈیفینیٹلی اگلے کو یہ بات نہیں بولوں گی۔ تو پھر وہی والی بات ہے کہ تھوڑا سا پیشنس کریں، صبر کریں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ انسان جھگڑالو ہے، تو اس سے بچنے کے لیے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ جیسے ہمیں قرآن کی آیتیں پتہ چلیں، تو جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس کی ٹرانسلیشن کو دل میں اتارتے ہیں، وہ پریکٹس کرنے لگتے ہیں یہ چیز، ان کے دل سے نفرتیں، شکایتیں، کدورتیں نکلتی جاتی ہیں، اور اس دل میں جگہ اللہ بھی کرتا ہے اور اس کا حبیب بھی کرتا ہے۔ پھر جھگڑے کی تو کوئی بات ہی نہیں رہتی، پھر جیلسی کی کوئی بات ہی نہیں رہتی، اور پھر جب وہ جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر آپ سوچیں جب گھر میں چھوٹے موٹے جھگڑے نہیں ہوں گے تو پھر باہر سوسائٹی میں بھی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ ہمارا آج کل کا نظام ایسا ہو گیا ہے کہ ہم گھر میں بھی جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہی جھگڑے ہم باہر سوسائٹی میں بھی لے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہم مسجدوں میں نہیں جاتے ہیں کہ نہیں یہ فلانے کی مسجد ہے، یہ فلانے کی مسجد ہے، تو ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہی چیزیں آپ کے بچے آپ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں ان کے ساتھ نہیں پڑھنا، ان کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ آپ سب کو اپنا جانیں، سب کو مسلمان بھائی جانیں، تب تو آپ درد محسوس کریں گے کسی کا۔ تب اگر کوئی تکلیف میں ہوگا تو آپ کہیں گے کہ نہیں مجھے اس کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ یہ تکلیف میں ہے۔ آج آپ کے دنیا میں کدھر ہے مسلمان تکلیف میں، آپ ان کے لیے دعا کریں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے یا بہن ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنی مسجدیں ہی الگ کر لی تو جھگڑا تو شروع ہو گیا، پھر آپ کیسے دعا کریں گے؟ تو یہ جھگڑے ختم کرنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے، بار بار مثالیں دے رہا ہے کہ یہ جھگڑے ختم کرنے ہیں ہم نے، اور قرآن کے ذریعے کرنے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر رات کے وقت آئے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا آپ لوگ رات کی نماز پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ ہماری تو روحیں قبض ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تو جب وہ اٹھا دیتا ہے تو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے لوٹ گئے، اور جب وہ لوٹے تو حضرت علی نے ان کو خود یہی آیت کہتے ہوئے سنی، جب واپسی جا رہے تھے تو انہوں نے سنا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانَ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ تو انہوں نے بھی روک دیا اپنے آپ کو کہ مزید بات نہ کریں۔ اولاد ہے نا، تو اگر وہ بات کرتے تو اولاد آگے سے کوئی بحث کرتی یا جواب دیتی، انہوں نے اس کو وہیں ختم کر دیا۔ تو کتنی پیاری باتیں اور کتنے پیارے واقعات ہیں جن سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرتے رہنا ہے ایک دوسرے کے لیے، اور سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، کیونکہ ہم میں سے کوئی اکیلے نہیں جانا چاہتا جنت میں۔ ہم چاہتے ہیں ہم اپنے پیاروں کو اپنے ساتھ لے کے جائیں، تو ہم پیچھے کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ اور اگر ہم پیچھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے تو حق کی بات کرتے رہیں۔ آج یہ میرا پیغام ان سارے گھر والوں کے لیے ہے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بنا کے رکھیں، جو نئی مدر ان لاز ہیں اور جو پرانی مدر ان لاز ہیں وہ بھی بنا کے رکھیں، اس لیے کیونکہ نئے آنے والوں کو جگہ دیں گے، دل میں پہلے جگہ دیں گے تو ہم گھر میں بھی گنجائش نکال سکیں گے۔ اگر ہم ان میں پہلے سے ہی عیب نکالتے رہیں، تلاش کرتے رہیں، تو نہ دل میں جگہ بنا سکیں گے
اور نہ گھر میں جگہ بنا سکیں گے. تو کسی کے لیے گھر میں جگہ بنانے کے لیے پہلے اس کو دل میں بسانا ہے، اس کو وہ محبت دینی ہے، اٹیچمنٹ دینی ہے، اور اس کی چھوٹی 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 غلطیوں کو نظر انداز کرنا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ اس میں اچھا کیا ہے. تو جب ہم اچھائی کی طرف سوچنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہی ہمیں دکھاتا جاتا ہے اچھائیاں بھی، خلوص بھی، جذبے بھی، اور پھر ہم اس کے ساتھ اچھی پکی سچی دوستی کر لیتے ہیں، اور وہ رشتے پرانے رشتوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں. اور اس میں یقیناً آپ کی مدد اللہ ہی کرتا ہے. اگر آپ صدق کے دل سے یہ سوچ لیں کہ یہ جو گھر میں جس گھر میں آئی ہوں اس میں جو ماں ہے وہ میری ماں ہے، اور یہ جو بھائی ہے، یہ جو نندے ہیں، یہ دیور ہیں، یہ میرے بہن بھائی ہیں، اور ظاہری سی بات ہے پھر آگے آپ کے اپنے رشتے بنتے ہیں، بڑھتے ہیں، آپ کے بچے ہوتے ہیں، پھر آگے لائف بڑھتی ہے. تو ان ساری چیزوں میں جب آپ کے بچے گرو ہوں گے آپ کو دیکھتے ہوئے کہ وہ کیسا دیکھ رہے ہیں آپ کو، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا، آپ دوستیاں کیسے نبھا رہے ہیں، آپ رشتے کیسے نبھا رہے ہیں، تو وہ بچوں کے لیے آپ مثال بن جاتے ہیں. پھر وہ بچے آپ کی ریت کو اپنا لیتے ہیں، کب میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. کیونکہ یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایبزاربن مائنڈ ٹائم پیریڈ ہے، سینسٹیوٹی پیریڈز بچوں کے چل رہے ہیں، وہ جو دیکھتے ہیں ایبزارب کرتے ہیں اور اس کو اپنا پرسنالٹی کا حصہ بناتے ہیں. پھر ٹین ایجرز ٹائم کے اوپر آپ انہیں کے دوست کی طرح ہوتے ہیں، اور پھر آپ انہیں ساتھ لے کے چلتے ہیں تو وہ ہر چیز کی ریزن بھی پوچھتے ہیں آپ سے. آپ نے پھپھو سے بات کری جا کے خود سے، تو کیوں کی انہوں نے تو آپ کو یہ دکھ دیا تھا، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا، دکھ تو انہوں نے نہیں دیا تھا، شیطان بیچ میں آیا تھا، غلط فہمی ڈالی تھی، چلو ہم چلتے ہیں اور گھر جا کے غلط فہمی دور کر دیتے ہیں، اور ہم کچھ لے جاتے ہیں. تو بچے پھر آگے بڑھ کے خود کہتے ہیں کہ ہاں ماما یہ بھی لے چلیں، اس بچے کو یہ پسند ہے یہ بھی لے چلیں، اور پھر بچے گفٹس لینے لگتے ہیں ان بچوں کے لیے. تو آپ نے جنریشن ٹو جنریشن لڑائیاں ختم کروائیں اور آپ نے دوستیاں بڑھوا دیں. اور واقعی ہی ایسا ہوتا ہے جب آپ کچھ لے کے پہنچتے ہیں گھر پر اپنے نند کے یا دیور کے، یا میں تو یہی 2 رشتے بولتی ہوں لیکن خالہ کے گھر بھی جا سکتے ہیں، ماموں کے گھر بھی جا سکتے ہیں، تو وہیں پر وہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ کیونکہ آپ نے پہل کر دی. آپ نے اگر حق بات پہ رہ کے پہل کر دی اور جھگڑا ختم کر دیا تو بس وہیں سے مل گئے دل دوبارہ. اور کبھی بھی رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں، صرف گیپ آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. تو آپ کیا کرتے ہیں، ان کو مضبوط کرتے ہیں. اور آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ آپ پہل کر لیں، کیونکہ کوئی ایک تو پہل کرے نا، کسی ایک کو تو جنت میں گھر بنانا ہے عدن، تو پھر اس میں آپ پہل کر لیں، چاہے جو بھی ہو آپ پہل کر لیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور جھگڑوں کو کبھی بڑھنے مت دیجیے گا. میں آپ کے لیے دعا کرتی رہوں گی اور آپ میرے لیے دعا کرتے رہیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ.